الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں معراج تے تشریف لے گئے نے تو آقا علیہ السلام نے آسمانہ تے جا کے کچھ چیزاں نو ویکھیا ہے، ملاحظہ فرمایا ہے اور پھر دنیا تے آ کے انہاں نو بیان فرمایا ہے. اور اس سفر معراج دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت دے واسطے کئی انعامات رکھے نے اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دی امت نو عطا فرمائے نے. آقا علیہ السلام دے جڑے یاران نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہاں دے واسطے بھی کئی انعامات نے جڑے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج تے جا کے ویکھے اور پھر واپس آ کے انہوں نے بیان فرمایا. جس طرح کہ تسی سنتے رہتے ہو کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے تمام یاران کو بلا کے جدو آقا علیہ السلام تشریف لائے نے واپس تو آقا علیہ السلام یہ سوچ رہے نے کہ میں یہ واقعہ کیویں بیان کراں اور کس نو بیان کراں. تو خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے واقعہ بیان کرنا بھی سی اور دسنا بھی سی لوگاں نو. اللہ تعالیٰ دا اتنا بڑا انعام سی اور اتنا بڑا معجزہ سی جس دا اظہار ضروری سی اور اس دے نال پھر امتحان بھی سی اور اس دے وچ یہ بھی پتہ لگ جانا سی کہ خالص کون نے اور کمزور کون نے، ایمان کامل کنہ دا ہے اور ابھی تک ایمان ناقص کنہ دا ہے اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے صبح فجر دی نماز پڑھی ہے اور
نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے تشریف فرمایا اور چہرے تے کچھ پریشانی دے آثار نمودار نے۔ ابو جہل کولو گزریا اور اس نے آقا علیہ السلام نو دیکھیا۔ جدو اس نے آقا علیہ السلام نو دیکھیا تو اس نو پتا چل گیا کہ آج ایک کوئی نہ کوئی نئی گل سنان والے نے، کیونکہ بھاوے وہ کافر سی بھاوے وہ دشمن سی، وہ آقا علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ کے پہچان لینا سی کہ آج انہاں دے کوئی نہ کوئی خاص انعام ہویا ہے اور اس نو بیان فرمان گے۔ اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جان اور اے سفر معراج پھر اے سیر اللہ تعالیٰ دے انعامات دیدار خداوندی اور دیگر نشانیاں اینے انعام پان تو بعد آقا علیہ السلام دی شکل و صورت دا عالم کی ہو گیا ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا ہوا، فرمایا کہ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا، ضد کی تھی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تو ضد کرنا ہے تو پھر پہاڑ نو ویکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا تو مینوں ویکھ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو اپنی تجلی اس پہاڑ تے ڈالی، پہاڑ سڑ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب جس وقت ہوش وچ آئے نے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے آپ تو اللہ تعالیٰ دا دیدار کر کے آئے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی ویکھی ہے، آقا علیہ السلام عرشاں تے گئے نے، موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے کھڑے ہو کے تجلی ویکھی ہے اور ڈائریکٹ تجلی نہیں پئی بلکہ پہاڑ تے تجلی آئی ہے، اس تجلی جو ویکھیا ہے آقا علیہ السلام نے بغیر کسی پردے تو بغیر کسی چیز تو آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب اپنے خالق اپنے مالک کا دیدار فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیتا تو اکھ اتنی تیز ہو گئی کہ کئی میل تے بیان فرمایا جاتا ہے کہ کئی میل تک اندھیری رات دے وچ کالی رات دے وچ کالے پتھر دے اوپر اگر کالی کیڑی چلدی سی موسیٰ علیہ السلام نے کئی میلا تو اس کیڑی نو ویکھ لیندے سن، یعنی کہ اینا نور اکھ وچ آ گیا، اینا فیض مل گیا کہ کئی میلا تک جو انہاں دی ظاہری نظر ہے وہ رات نو بھی ویکھ لیندی سی۔ اور جو شکل دے آثار نمودار ہوئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے نے تو اپنا چہرہ چھپا کے گئے نے، اپنی قوم میں جب واپس گئے نے تو اپنا چہرہ چھپا کے گئے نے۔ اور یہ بھی شان خداوندی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کیتا، صرف تجلی ویکھی ہے اور اس تجلی دا اتنا اثر ہے کہ چہرہ چھپا کے گئے نے۔ کیوں کہ جیڑا چہرے نو ویکھ لے گا وہ تاب نہیں لا سکے گا۔ آقا علیہ السلام دی شان ویکھو کہ خود خدا نو ویکھیا ہے، واپس آئے نے اور چہرے دے پردہ نہیں پایا، چہرہ کھول کے بیٹھے نے، کیونکہ جنیاں بھی تجلیاں آئیاں سن وہ آقا علیہ السلام دے قلب اطہر داخل ہو گئیاں اور خالق کائنات نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمایا کہ وہ سارا دا سارا فیض آقا علیہ السلام دے قلب اطہر میں سما گیا۔ فرمایا کہ میں اللہ نو ویکھیا ہے لیکن اے نہیں کہ کوئی مینوں نہ ویکھ سکے، فرمایا کہ میں اللہ نو ویکھیا ہے، اللہ دے نور نو او دے فیض نو میں اپنے آپ ان سما لیا ہے، آج تو بعد جو مینوں ویکھے گا وہ حق ویکھے گا۔ من رانی فقد را الحق، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا دیدار کیتا ہے، چہرہ چھپا کے گئے نے، کوئی چہرہ ویکھ نہیں سکتا۔ اور زوجہ محترمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عرض کر دیا نے کہ یا موسیٰ کہ چہرہ بکھا دیو،
فرمایا کہ تجلی بہت زیادہ ہے، تواڈے کول نہیں ویکھیا جانا۔ فرمایا کہ ایک اکھ میں اپنی بند کر لینی ہاں، ایک اکھ دے نال ویکھ لینی ہاں۔ تو چلو ایک اکھ میری اگر ضائع بھی ہو گئی تو کوئی گل نہیں، دیدار تو ہو جائے گا، وہ انوارات کا دیدار تو ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک اکھ بند کر لی، دوسری اکھ دے نال چہرہ ویکھیا، اکھ دی روشنی ختم ہو گئی۔ لیکن جدو اس نور نو ویکھیا تو محبت نے کیا کہ اکھ قربان کر دینی قبول ہے، لیکن دیدار پھر ہونا چاہیے ہے۔ تو عرض کر دیا نے کہ دوسری اکھ دے میں دیدار کرا دیو، تاکہ میری اکھ اگر چلی بھی گئی تو میں دیدار تو ایک باری ہور کر لاں گی۔ اس اکھ نے جس اکھ نو اللہ نے اللہ دی تجلی نو جس اکھ نے ویکھیا ہے، کہ جس اکھ نے اللہ دی تجلی نو ویکھیا ہے، فرمایا کہ اس اکھ نو اگر ویکھ لاں گی، اس نو ویکھیا اگر میری اکھاں دی روشنی چلی بھی گئی کوئی گل نہیں، او اکھ نہ ویکھاں گی جس اکھ نے اللہ دے نور نو ویکھیا ہے۔ تو دوسری اکھ بھی قربان کر دیتی، اور جس وقت دوویں اکھاں چلیاں گئیاں، عرض کی تھی کہ یا موسیٰ تو اللہ دا نبی ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کر، اللہ تیری دعا نو سندا ہے، اپنی دعا کر، میری اکھاں واپس لے کے دے دے۔ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اکھاں واپس عطا کر دی تھیاں۔ لیکن میں جو عرض کرنا سی وہ یہ کہ آقا علیہ السلام اللہ دا دیدار کر کے آئے نے اور خاموش بیٹھے نے۔ کافر نے بھی ویکھ لیا کہ یہ جڑا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوشبوئاں آ رہی نے، اور اے خاموش نے انہاں دی خاموشی ظاہر کر رہی ہے کہ آج انہاں ضرور کوئی نہ کوئی بڑی گل بیان کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس مالک نو ویکھیا، اپنے خالق نو ویکھیا، اس نور نو ویکھیا، اس دے نور نو اپنے دل میں سمایا، اس چہرے دا انہاں دی شان دا کیا عالم ہوئے گا۔ اور جو اسا بیان کرنے ہاں تسا سن دے ہو کہ آقا علیہ السلام جس پاسو گزردے سن، جس سائڈ تو گزردے سن، اس سائڈ تو خوشبوئاں دے ہلے آندے سن۔ یہ شب معراج تو بعد ہویا ہے، یہ شب معراج تو بعد ہویا ہے، شب معراج تو پہلے یہ منظر نہیں سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شب معراج نو دلہا بنایا ہے، اپنے محبوب نو سجایا ہے، اپنے محبوب نو دلہا بنایا، ساری کائنات نو دلہن بنایا۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب نو سجایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اے دیدار خدا بندی دی برکت سی، قرب خدا بندی دی برکت سی، انعامات خدا بندی دی برکت سی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے جو پسینہ ہے اس نے بھی ایسی خوشبو عطا فرمائی جس خوشبو نو دنیا دی کوئی خوشبو نہیں پہنچ سکتی، کہ جس طرف وہ گزر جاندے نے وہ جڑی سائڈ ہے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ جس راتوں سونا لنگ جاوے، جس راتوں سونا لنگ جاوے، او دی خاک اٹھا کے چم لینا، جیڑی قلم لکھے نا سونے دا، او قلم اٹھا کے چم لینا۔ اور اسی گل اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
خلق کائنات محبوب آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ابو جہل نے ویکھ لیا. اس نے ویکھیا کہ آج جو نور برس رہا ہے، جو تجلیاں ظاہر ہو رہی نے، یہ پیغام دے رہی نے کہ آج رات کچھ نہ کچھ ضرور ہویا ہے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرتا ہے کہ اے محمد میں لگتا ہے کہ آج تو کوئی نہ کوئی گل کروں ہے. فرمایا کہ بالکل سچی گل ہے، آج رات اللہ نے مینوں معراج کرایا ہے. آج رات اللہ نے مینوں معراج کرایا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مینوں سیر کرائی ہے. کہتا ہے او ہو مہینے دا سفر ساسی جائیے، مہینہ جان تے لگے، مہینہ آن تے لگے، تو ایک رات جا کے آ بھی گیا ہے، ایک ہی میں ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو گیا ہے. دوڑ کے جاتا ہے، جا کے اپنے سنگیاں ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یار کہ اپنے کو اگے تک کوئی گل نہیں سی انہاں نو جھٹلان دے واسطے، اج بڑا بہانہ ہے، اج آؤ انہاں دے نال گل بات کرنے آ. سوالات کیتے، جوابات لے کہ عرض کرتے ہیں کہ کیویں گئے، وہ مسجد کیویں دی ہے، اس دروازے کیویں دے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، صفا کنیاں نے. آقا علیہ السلام نے تمام چیزاں بیان کر دیتیاں، سارے سوالاں دے جواب دے دیتے. عاجز آ گیا، کہتا ہے کہ ایک کوئی اور گل دسو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 قافلے بھی ویکھے نے، اور فرمایا کہ جدوں میں واپس آ رہا سا میں 2 قافلے ویکھے نے. اساں سفر معراج بیان کرتے رہے ہیں، تساں سنتے رہے ہو. عموماً یہی خیال کیتا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام جدوں معراج تے گئے نے تو آقا علیہ السلام براق تے سوار ہو کے گئے نے، جدوں واپس آئے نے تو پھر کیویں آئے نے؟ گئے تو براق تے بیٹھ کے نے، واپس کیویں آئے نے؟ تو آقا علیہ السلام دے واسطے اللہ نے براق کی سواری بھیجی ہے مسجد حرام دے وچ مکہ پاک کے. ایتھوں آپ سوار ہوئے نے اور آپ مسجد اقصی گئے نے. مسجد اقصی دے وچ آپ نے سواری اوتھے بن دیتی ہے. اس تو اگے آقا علیہ السلام خود گئے نے، سواری نہیں گئی. مسجد اقصی تو آگے آقا علیہ السلام گئے نے، نال جبریل گیا ہے، سواری نہیں گئی. پھر آقا علیہ السلام عرش سے گئے نے اور واپس آئے نے. پھر واپسی بھی مسجد اقصی دے وچ ہی آئے نے کہ آقا علیہ السلام دا جو آسمانی سفر ہے وہ شروع بھی مسجد اقصی تو ہویا ہے اور ختم بھی مسجد اقصی دے ہویا ہے. آقا علیہ السلام گئے نے تو سارے نبی آقا علیہ السلام دا مسجد اقصی دے وچ انتظار کر رہے سن. آقا علیہ السلام نے انہوں نے نماز پڑھائی ہے، پھر عرشاں تے گئے نے، پھر آسمانہ تو واپس آئے نے. سارے نبی اوویں اوتھے منتظر کھڑے سن، پھر انہوں نے نماز پڑھائی ہے. گئے نے، نماز پڑھا کے گئے نے، آئے نے، پھر بھی نماز پڑھا کے آئے نے. نماز اتنی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی محبوب ہے، آقا علیہ السلام کو اتنی پسند ہے کہ جان لگیا بھی نماز پڑھی ہے، آن لگیا پھر نماز پڑھی ہے، رستے دے وچ بھی نماز پڑھتے گئے نے. اور آقا علیہ السلام پھر جب واپس آئے نے تو آپ کی سواری اتنے بننی کھڑی سی، پھر اس سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر واپس اس سواری تے بیٹھ کے آقا علیہ السلام مکہ پاک آئے نے. جدو آپ واپس آ گئے نے پھر دوبارہ سواری واپس گئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں آ رہا سا تو 2 قافلے ویکھے نے اور انہاں قافلیاں دے اوپر سامان لدیا ہوا ہے. فرمایا کہ ایک اونٹ دے اوپر سبت رنگ دے توڑے نے، بوریاں نے، اور ایک دے اوپر سرخ رنگ دے نے. فرمایا کہ ایک اونٹ انہاں دا گم ہو گیا سی، وہ بھی اساں انہاں نے دسیا ہے، انہاں نے مل گیا. فرمایا کہ ایک قافلے دے نال پانی سی اس دے اونٹ دے اوپر جس نے میں نوش فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فلاں دن وہ جڑا قافلہ ہے وہ پہنچ آئے گا. تو آقا علیہ السلام دی خبر بھی بالکل سچ ثابت ہوئی. اب آقا علیہ السلام دے جڑے غلام نے انہاں دے واسطے بھی تو کئی انعامات نے جڑے آقا علیہ السلام لے کے آئے نے، جڑے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے نے. تو سب تو پہلا جو انعام ملیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملیا ہے. جس وقت ابو جہل نے ویکھیا کہ یہ میری گلاں وچ تو آئے نہیں اور نہ ہی انہاں دے نال میں سوالات اور جوابات پورے کر سکیا ہاں، عاجز آ گیا. تو کیا ویکھیا کہ ابھی تک
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے سن، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے. آپ کا گھر بھی کافی دور سی مسجد حرام تو، سب تو زیادہ جو دور گھر ہے وہ آپ کا سی، تو آپ لیٹ ہو گئے. اور اے آپ نے آن تو پہلے ہی اتنے چلا گیا. انہوں نے جا کے کیا کہ میں نے تسی دسو بھی اگر کوئی بندہ یہ گل کرے کہ میں ایک رات دے وچ گیا مسجد اقصی وچ گیا پھر تو واپس آ گیا، کیا تسی مان لو گے؟ فرمایا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں مننا، کہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آ پھر میرے نال چل، جڑا تیرا نبی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سفر کر کے آیا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ آئے نے، عرض کی کہ حضور کیا تساں فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بیان کیتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے واقعہ تو پہلے بیان فرما دیتا سی، لیکن سارے خاموش سن، سارے خاموش سن. اس وقت جب آپ آئے نے، آپ نے عرض کی تھی کہ سونا اگر تسی فرما رہے ہو میں تصدیق کرنا، تساں سچ کہہ رہے ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر پہلے تو ابو بکر سے آج تو بعد تو صدیق بن گیا ہے. جو پہلا انعام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا ہے. دیگر صحابہ کرام نے بھی انعامات عطا فرمائے نے. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت آئے نے تو حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال کہ میں تیرا حوراں دی سردار دے نال عقد کر کے آیا ہاں. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور کہ مینوں یہ تو نہیں چاہیے سی لیکن رو پے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رو نہ، روئے اس واسطے کہ اگر میں ادھر چلا گیا اپنے نبی تو دور ہو جاواں گا. آپ نے فرمایا کہ رو نہ، جتھے میں ہوا گا جنت میں تم بھی اوتھے ہی ہوے گا. فرمایا کہ تینوں اپنے تو جدا نہیں کیتا، حوراں نو تیرے حسن دی خیرات عطا کیتی ہے. اس واسطے فرماتے ہیں کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حوراں نو خیرات عطا کرنی ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے حسن دی. آقا علیہ السلام نے کئی نشانیاں بیان فرمائیاں نے اور صحابہ کرام بھی اگو سوال کرتے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام یا رسول اللہ پھر کی ہویا، یا رسول اللہ پھر کی ہویا، یا رسول اللہ پھر کیا ہویا. تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں ایک سوال کیتا گیا جس کا جواب میں دونوں عرض کرنا ہے، اور وہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے متعلق. کچھ لوگ تا یہ عقیدہ رکھتے نے کہ آقا علیہ السلام اتھے گئے نے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے نال ہی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. آپ نے اتھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نو دیکھا ہے. کچھ لوگ یعنی کہ شرک دی حد میں چلے جاندے نے، کچھ شان رسالت کو گھٹان دی کوشش کرتے ہیں. جو صحیح روایت ہے وہ بھی بیان کرنی ہے اور اس کے نال جو شان علی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی. آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال کس زبان دے وچ گل کیتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نال گل تو کیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس لغت دے نال، کس زبان دے نال، کس لہجے دے نال گفتگو فرمائی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاطبانی ربی بلغت علی، فرمایا کہ میرے نال اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ دی زبان وچ گفتگو فرمائی ہے. جس وقت آقا علیہ السلام قرب خاص وچ پہنچے نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا کہ میں اپنے بندے وال وحی کیتی جو وحی کیتی، یعنی کہ وہ راز و نیاز دیاں جو گلاں نے جڑیاں ہوئیاں نے ایک سائڈ دے تو آقا علیہ السلام خود آقا علیہ السلام جو گفتگو ہے وہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں. تو عرض کیتی گئی کہ دوڑے نال اللہ نے کس زبان کلام فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نال سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی زبان کلام فرمایا ہے. اور فرمایا کہ جس وقت میں سیدنا علی المرتضیٰ دی آواز نو سنیا تو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے نال تو گل کر رہا ہے یا میرے نال علی گل کر رہا ہے؟ خاطبانی انتا ام علی،
عرض کی کہ یا میرے رب میرے نال تو کلام کر رہا ہے یا علی گل کر رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا فقالا یا احمد، فرمایا اے احمد میں تیرے نال گل کر رہا ہوں۔ اور اب آقا علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ مینو علی دی آواز کیوں آ رہی ہے، خالق کائنات نے خود بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ مینو کسے بھی چیز دے نال مینو بیان نہیں کیتا جا سکتا، لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ دی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ نہیں آکھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ دی جیڑی آواز ہے وہ علی المرتضیٰ ورگی ہے، یا علی المرتضیٰ دی جیڑی آواز ہے وہ اللہ پاک ورگی ہے، کیونکہ آواز تو وہی آ رہی سی۔ تاں ہی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، خالق کائنات نے فرمایا کہ مینو کسے میری مثل کوئی شے نہیں، اور نہ ہی مینو کسے شے تے قیاس کیتا جا سکتا ہے۔ کہ بندہ قیاس کرتا ہے نا، سوچتا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی ذہن خیال لاتا ہے، فرمایا کہ قیاس بھی نہیں کیتا جا سکتا میرے متعلق کہ میری شان کیا ہے، میری آواز کی ہے، میرا لہجہ کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دا جڑا کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دا جو لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ دی جو آواز ہے، فرمایا کہ کسے چیز تے اس نو قیاس بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تو پھر علی المرتضیٰ دی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تواڈے دل دے وچ ویکھیا ہے، تواڈے دل دے وچ میں ویکھیا ہے، اور جس وقت میں تواڈے دل دے وچ ویکھیا ہے تو تواڈے دل وچ علی تو زیادہ محبوب کوئی نہیں سی، کہ تواڈے دل وچ جو سب تو زیادہ محبوب ہستی سی وہ علی المرتضیٰ دی سی۔ دیکھو نا کہ خالق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو مومن ہے وہ علی نال پیار کرے گا، جو منافق ہے وہ علی نال بغض رکھے گا۔ وانڈتا ہو گئی کہ جڑا مومن ہے وہ علی نال پیار کرے گا، جڑا منافق ہے وہ نفرت کرے گا۔ اللہ بھی مومن ہے، آقا علیہ السلام بھی مومن نے، اساں بھی ایمان والے ہیں، اساں ایمان لے آنے ہیں تو مومن ہی بن جانے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ دی شانہ دے وچوں ایک شان بھی مومن ہے کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، کہ اللہ تعالیٰ دے نامہ وچوں ایک نام مومن اللہ نے اپنے واسطے خود قرآن ذکر فرمایا ہے۔ یعنی کسی بغیر کسی مثال تو یہ کہہ سکنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے، ان کا نام ہے مومن۔ اور فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ ہر رسول نے جو ان دے تے نازل کیتا گیا ان دے تے ایمان لیاندا، جدو ایمان لایا تو مومن بن گیا۔ ہر رسول مومن ہے، ہر ایمان والا مومن ہے۔ اب جو مومن دے دل وچ علی دا پیار ہونا ہے تو آقا علیہ السلام تو ود کے مومن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو بعد آقا علیہ السلام تو بڑا مومن کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب مومن دے دل وچ علی دا پیار ہونا ہے۔ جدو خالق نے ویکھیا کہ میرے حبیب دے دل وچ کی ہے، ویکھیا کہ میرے حبیب دے دل وچ علی دا پیار ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آکھے کہ علی دا پیار ہی کیوں سی، کیا دوسرے دا پیار نہیں سی، دوسرے دا احساس نہیں سی؟ آقا علیہ السلام دا پوری امت نو نال لے کے گئے نے، پوری امت دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سوال کیتا ہے، اپنی امت دے واسطے انعام لے کے آئے نے۔ اے نہیں کہ دیگر ساتھ نہیں سن۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے دس رہا ہے، یہ جڑا سی اتحیات پڑھنے ہاں اے معراج دیا گلاں نے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ خالق کائنات دی بارگاہ وچ آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ تمام تعریفاں، تمام پاکیزگیاں، تمام شانہ اللہ دے واسطے نے۔ اے مولا ساریاں شانہ تیرے واسطے نے، تیری شان کوئی کی بیان کر سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اتے اے میرے نبی تیرے اتے میرا سلام ہوئے، ورحمۃ اللہ
میری رحمت ہوئے اور میری برکت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بلایا ہے اپنے نبی نو، آقا علیہ السلام نو۔ آقا علیہ السلام نے کی عرض کی تھی کہ السلام علینا، اے اللہ تیرا سلام ہوئے ساڈے ساریاں اتے، تیرا سلام ہوئے ساڈے ساریاں اتے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور انہاں خاص بندیاں اتے ہوئے جڑے خالص لوگ نے، جڑے صالحین نے۔ تو آقا علیہ السلام نے اتھے سب نو نال رکھیا ہے، سارے ہی موجود سن۔ آقا علیہ السلام دے دل وچ پوری امت موجود سی، تاں تو فرمایا کہ السلام علینا، اے اللہ تیرا سلام میرے کلے تے نہیں ساڈے ساریاں اتے ہوئے۔ لیکن خالق کائنات اور علی المرتضیٰ دا پیار ساریاں تو زیادہ اس واسطے سی کیونکہ آپ سب تو بڑے مومن نے، اور مومن دے دل وچ علی دا پیار ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم، آپ دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے، آپ دا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور ساڈے واسطے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں انہاں پاکاں دا ذکر کروا لوے۔ ساڈا اندر وچ کوئی کمال نہیں، اسی اگر کریے یا سنیے تو یہ انہاں دی عطا ہے کہ خالق نے سانو اس پاک ذکر واسطے چن لیا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تیرے دل وچ علی دا پیار ویکھیا اور میں پھر علی دے لہجے نال تیرے نال گفتگو فرمائی ہے کہ تطمئن القلوب، تاکہ تیرا جڑا دل ہے وہ مطمئن رہے، کہ علی دے نال تین انس زیادہ ہے، اس دی آواز دے نال تیرا انس زیادہ ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ میں علی دی آواز دے نال اس لہجے دے نال تیرے نال گل کر رہا ہاں تاکہ تینوں سکون رہے، انس ملے اور تسا پریشان نہ ہو۔ اور خالق کائنات نے مزید اس کی وضاحت فرمائی۔ معارج النبوت دے وچ یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور ملا معین الدین کاشفی واحد رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس وچ یہ روایت موجود ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، مزید خالق کائنات نے فرمایا کہ خلقتک من نوری، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری یہ شان ہے کہ تینوں میں اپنے نور ہی بنایا ہے۔ وَخَلَقْتُ عَلِيًّا مِن نُورِكَ، اور فرمایا کہ میں علی نو تیرے نور ہی پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کہ ایتھے بھی فرق آ گیا کہ جڑے لوگ سیدنا علی المرتضیٰ نو اوپر لے کے جاندے نے وہ یہ سمجھ لین کہ جو خدا ہے وہ خدا ہے، جو رسول ہے وہ رسول ہے، جو علی ہے وہ علی ہے۔ ہر کسی دا اپنا مقام ہے، کسے نو اس دے مقام تو اوپر نیچے کران گے تو ساڈا اپنا ایمان ضائع ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میری یہ شان ہے، یعنی کہ شان خدا بندی ہے کہ اللہ نو کسے شے تے قیاس نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میرے حبیب تیری یہ شان ہے کہ تینوں میں اپنے نور ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ علی دی شان اے وے کہ علی نو میں تیرے نور ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس واسطے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، کہ میرا اور علی دا جو شجرہ ہے وہ ایک ہے۔ اور فرمایا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کہ اے علی تیرا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، جو تیرا نور ہے وہ میرا نور ہے، فرمایا تیرا جو خون ہے وہ میرا خون ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے جو معراج کے حوالے کے نال سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا کلام ہے، کلام خالق نے فرمایا ہے، لہجہ کے سوال سے استعمال فرمایا، اس کی وجہ خود خالق کائنات حبیب نے بیان کر دیتی ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں نے، بہت سارے ایسے کمالات نے کہ خالق کائنات نے جڑے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے نے۔ اور شب معراج دا جو سب تو پیارا اور سب تو بڑا تحفہ ہے وہ نماز ہے، کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ جو نماز ہے وہ مومنہ دا معراج ہے۔ تو اگر اسی بھی معراج چاہنے ہاں اور اگر اسی بھی اس معراج ہے نبی دے واقعی امتی ہاں تو سانو اپنی نمازاں دی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی جو نمازاں نے انہاں دی حفاظت، اپنی نمازاں دی پابندی
اور آقا علیہ السلام دی غلامی، آقا علیہ السلام دی محبت، آقا علیہ السلام دی اطاعت، آقا علیہ السلام دی فرما برداری، یہی چیز ہے کہ جس چیز نے سانو کامیاب کرنا ہے۔ خلق کائنات نے معراج دی رات اپنے محبوب علیہ السلام دلہا بنایا ہے، اور ساری کائنات نو خلق کائنات نے دلہن بنایا ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام لین دے واسطے کئی ہزاراں لکھاں فرشتیاں دی جماعت بھیجی ہے، پوری شان دے نال، پوری شوکت دے نال، انبیاء کرام علیہ السلام دا امام بنا کے، آقا علیہ السلام دے انہاں مقتدی بنا کے، پھر اپنے قرب خاص بلا کے خالق کائنات نے انعامات دے نال سرفراز فرمایا ہے۔ اس صفات سے فرمایا کہ رات معراج آسمان تائیں رب دلہن وانگے سجایا، رات معراج آسمان تائیں رب دلہن وانگے سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلا تشبیہ محبوب دے سر پہنایا، اے تو اگے خبر نہیں آدم رب کی جولی پایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔